السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ لک الحمد یا اللہ والصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سامعین احتشام، دیوخانیوں کا ایک بواسیری ملا عارف الحقانی جو اپنی بد زبانی کے ذریعے جانا پہچانا جاتا ہے، یہ کتا علماء اہل سنت پر بھونکتا ہے، لوگوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتا ہے، بڑا چیختا چلاتا ہے اور چیلنج کرتا ہے۔ آئیے ہم اس کی مکاری آپ کو سناتے ہیں اور دیکھیے باتوں کو کس طرح غلط طریقے سے پیش کرتا ہے، سنیے۔ احضا کر احکام شریعت، اس کے صفحہ نمبر 27 پر لکھا ہے، اعلی حضرت کی زبان و قلم نقطہ برابر خطا کرے اس کو ناممکن فرما دیا ہے۔ اب رضا خانیوں کو مولوی احمد رضا فضول بریلوی لعنت اللہ علیہ سے اس قدر عقیدت و محبت ہے کہ نقطہ برابر بھی خطا ماننے پر تیار نہیں۔ سنا آپ نے، کہتا ہے اعلیٰ حضرت سے اس قدر محبت ہے، نقطہ برابر خطا ماننے کو تیار نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ ذہن نشین فرما لیں کہ اجماع اہل سنت ہے کہ بشر میں انبیاء کے سوا کوئی معصوم نہیں ہے۔ ہمارا نظریہ ہے، ہمارا عقیدہ ہے، تو اس کی وضاحت ہم کریں گے نا، بات نہ کہ کوئی دوسرا کرے گا۔ تو جب ہم کہہ رہے ہیں کہ اجماع اہل سنت ہے کہ بشر میں انبیاء کے سوا کوئی معصوم نہیں ہے، پھر بھی ہمارے سر تھوپ رہے ہو زبردستی اور چیخ اور چلا رہے ہو، لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہو۔ اس نے احکام شریعت کا حوالہ دے کر جو بکواس کیا نا، اس کے پاگل پن کی نشانی، یا تو یہ نشہ میں ڈوبا ہوا تھا یا بغض و حسد میں جو ہے ڈوبا ہوا تھا۔ یہ بات مختلف کتابوں میں جو احکام شریعت کے حوالے سے اس نے کہا، یہ بات مختلف کتابوں میں مختلف الفاظوں کے ساتھ آپ کو مل جائے گا۔ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ لغزش سے دور ہیں، ٹھیک ہے۔ تفردات کو جماعت کا عقیدہ کہنا جاہلوں کا کام ہے۔ یہ اگر اپنے گھر کی کتابیں پڑھ لیتا نا تو اس طرح کی بکواس نہیں کرتا، اس طرح چیختا اور چلاتا نہیں۔ منہ اٹھا کر چلے آئے، کچھ عطا پتہ تو ہے نہیں، بس اعتراض کرنے کے لیے چلے آئے۔ اب کیا کریں، مجبوری ہے، تمہیں تمہارے گھر تک چھوڑنا پڑے گا۔ یہ دیکھیے دیوبندیوں کی کتاب شیخ الاسلام نمبر، یہ حسین احمد مدنی کو جو ہے شیخ الاسلام کہتے ہیں، صفحہ نمبر 78 پر لکھا ہے، یہ ایک ناقابل انکار حقیقت ہے کہ حضرت شیخ الاسلام کی وفات سے ملک بالخصوص مذہبی طبقہ میں خلا پیدا ہو گیا ہے۔ اس کا پر ہونا نہ صرف مشکل بلکہ محال ہے۔ مشکل ہی نہیں، محال ہے۔ نبی کے بارے میں علماء دیوبند کا عقیدہ ہے کہ اللہ کے نبی کی طرح پیدا ہونا ممکن ہے، محال نہیں ہے۔ لیکن جب اپنے ملا کی باری آ جائے نا، یہ ہمیں کہتے ہیں کہ جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے معاذ اللہ جو ہے بڑا مانتے، اس کا بھی جو ہے آپریشن اپنی آئندہ آنے والی آڈیو میں کروں گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں علماء دیوبند کا عقیدہ ہے کہ اللہ کے نبی کی طرح پیدا ہونا ممکن ہے، محال نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اٹھائیے تقویۃ الایمان، جو ان کے نزدیک رکھنا، پڑھنا، عمل کرنا عین اسلام ہے، فتاوی رشیدیہ میں، یہ ہم پہلے بتا چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کا اسکین دکھانا ضروری نہیں ہے، لیکن اگر کسی کو دیکھنا ہے تو کمنٹ کر دے گا تو انشاءاللہ اس کو دکھا دیا جائے گا، یا اس تک پہنچانے کی کوشش کی جائے گی۔ نیکسٹ آڈیو میں دکھا دیں گے، یا اگر کانٹیکٹ نمبر رہے گا تو اسے بھیج بھی دیں گے۔ تقویۃ الایمان میں لکھا ہے، اس شہنشاہ کی تو یہ شان ہے۔ اب دیکھیں یہ کس طرح سے جو ہے کس طرح لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے۔ اب ذرا سنیے، اس شہنشاہ کی تو یہ شان ہے کہ ایک حکم کن سے چاہے تو کروڑوں نبی، ولی، جن، فرشتے، جبریل اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر پیدا کر ڈالے۔ لیکن اپنے ملا کے بارے میں کہتے ہیں نہ صرف مشکل بلکہ محال ہے، مطلب جو اللہ کی قدرت سے خالی ہو وہ ہوتا ہے محال۔ اور اسی کتاب میں دوسری جگہ لکھا ہوا ہے اپنے ملا کے بارے میں، یہ شیخ الاسلام حسین احمد مدنی کے بارے میں لکھا، ملت اسلام کا تھا وہ درخشاں آفتاب، غیر ممکن ہے کہ اب پیدا ہو پھر تیرا جواب۔ غیر ممکن ہے کہ اب پیدا ہو پھر تیرا جواب۔ تو دیوبندیوں، تمہیں شرم آتی یا نہیں آتی ہے؟ اگر تمہاری طرح اگر ہم نے اعتراض کرنا شروع کر دیا، تمہارا کیا بنے گا؟ تمہارے پاس کیا بچے گا؟ کیوں اپنی مٹی پلید کرواتے ہو؟ کیوں جو ہے ذلیل ہونے کے لیے چلے آتے ہو؟ کیوں جو ہے بکواس کرتے ہو؟ بس منہ میں آیا بک دیا اور پیچھے آیا؟ اس لیے سوچ سمجھ کر بولا کرو، ورنہ مزید جو ہے تمہیں
ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اللہ کریم ہمیں حق کہنے، حق سننے، حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ایک بات عرض کر دوں کہ میں اس طرح زبان استعمال کرنے کا عادی نہیں ہوں، لیکن مجبوراً مجھے کہنا پڑتا ہے، ان کی حرکتوں کی وجہ سے مجھے سخت جملہ استعمال کرنا پڑتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔